ناظرین، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے امریکہ کے اب آخری دن آ پہنچے ہیں، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ پہلے جتنا بھی ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا رہا یا جو آنے والے الیکشن ہیں اس کے حوالے سے روس اور چین جو اپنی کوششیں کر رہے ہیں وہ کوششیں وہ بڑی حد تک کامیاب کر لیں گے اور الیکشن کے اندر دھاندلی کروانے میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، جس کے بعد پورے ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ کیونکہ جب عوام کسی ایک بندے کو ووٹ دے اور وہ بندہ جیت ہی نہ سکے تو پھر عوام کا اعتماد اپنے ملک کی پالیسیوں اور اداروں سے اٹھ جاتا ہوتا ہے۔ اور چین اور روس نے آنے والے دنوں میں جو امریکہ میں صدارتی الیکشن ہو رہے ہیں ان میں کس طرح تباہی مچانے کا پلان بنا لیا ہے، یہ جاننے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، امریکی انٹیلیجنس کا کہنا ہے کہ روس اور چین امریکہ میں ہونے والے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس صدر ٹرمپ کی مدد اور ڈیموکریٹک امیدوار جو بائیڈن کی انتخابی مہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ سیکیورٹی سینٹر کا کہنا ہے کہ روس چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ دوبارہ جیت جائے، لیکن چین چاہتا ہے کہ ٹرمپ نہ جیت سکے۔ اس طرح ملک میں بے چینی پھیلے گی اور الیکشن سے لوگوں میں اعتماد ختم ہو جائے گا، جس کا سیدھا نقصان پورے امریکہ کو اٹھانا پڑے گا۔ روس نے 2016 کے صدارتی الیکشن میں غلط معلومات اور خبریں پہنچا کر ٹرمپ کو فائدہ دیا تھا، اور اب چین چاہتا ہے کہ ٹرمپ ہار جائے اور ووٹنگ سے پہلے ہی امریکہ کے الیکشن کے خلاف عوام میں نفرت پھیلا دے۔ دوسری طرف ایران بھی امریکی عوام میں گمراہ کن مواد پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ روس نہیں چاہتا کہ اس منصب پر میں زیادہ رہوں، کیونکہ روس پر جتنا سخت میں رہا ہوں اتنا پہلے کوئی نہیں رہا، اور اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو چین ہمارے ملک کا مالک بن بیٹھے گا۔ یعنی کہ ناظرین، جو بائیڈن سے امریکہ کو، امریکی عوام کو، امریکی مفادات کو اتنا خطرہ ہے کہ ٹرمپ اب یہ کہنے پہ بھی مجبور ہو گیا ہے کہ اگر میں ہار جاتا ہوں اور جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو ہمارے ملک کا کرتا دھرتا اور ہمارے ملک کے سیاہ و سفید کا مالک چین بن بیٹھے گا۔ اور چین جس طرح کی پالیسیاں چل رہے، چین جس طرح کی چالیں چل رہے، چین پوری دنیا کے ممالک پر جس طرح اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے، اس نے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے ہوئے ہیں، اس نے بھارت کو پوری دنیا سے کک آؤٹ کر دیا ہے، اسی طرح اس نے پاکستان جیسے کمزور ملک کی مدد کی ہے، بنگلہ دیش، نیپال، ایران ایسا ملک کہ جس کو کوئی بھی ملک جس کے ساتھ تجارت نہیں کرتا تھا کیونکہ اس پہ پابندیاں تھی، چین نے اس کے ساتھ بھی تجارت شروع کر کے امریکہ کو دو ٹوک جواب دے دیا تھا کہ بھائی ہم کسی سے نہیں ڈرنے والے ہیں۔ اور اب جو بائیڈن کے حوالے سے جو اتنا بڑا بیان ٹرمپ نے دے دیا کہ اگر جو بائیڈن جیت گیا تو پھر چین پورے امریکہ پہ قبضہ کر لے گا اور اس ملک کا مالک بن بیٹھے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایک سپر پاور یہ کہتے ہوئے ڈر ہی نہیں رہی کہ اگر دوسری سپر پاور کا پسندیدہ بندہ جیت گیا تو پھر وہ ہمارے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ اور اگر یہ قبضہ ہوتا ہے تو ناظرین، اس کا سیدھا صاف مطلب یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جیت کی صورت میں چین پوری دنیا کے لیے سپر پاور بن جائے گا، اور پھر اس کو شکست دینا یا اس کی پالیسیوں کو ختم کرنا یا اس کو نقصان دینا پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اور دوسری جانب ناظرین، روس اس لیے چاہتا ہے کہ صدر ٹرمپ باقی رہے کیونکہ روس کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کی پالیسیاں ایسی ہیں کہ جو روز بروز امریکہ کو اندھے گڑھے میں ڈال رہی ہیں۔ یعنی کہ امریکہ اب اکیلا ہوتا جا رہا ہے، چین کے ساتھ بہت سارے ممالک جڑتے جا رہے ہیں، روس بھی چین کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ سی پیک میں روس بھی چاہتا ہے کہ وہ شامل ہو جائے، اب دوسرے ممالک بھی سی پیک میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو روس یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کو ایک اسی طرح کا ذہنی طور پر پاگل انسان اسی طرح ملک کو چلاتا رہے، امریکہ کو چلاتا رہے، اور اس کے غلط فیصلوں کے نتیجے میں امریکہ پوری دنیا میں مزید اکیلا ہوتا جائے۔ اب آنے والے وقت میں اگر جو بائیڈن جیت جاتا ہے تو اس کا صاف مطلب یہ ہوگا کہ چین جیت گیا ہے، اور اگر جو بائیڈن ہار جاتا ہے تو اس کا بھی صاف مطلب یہ ہوگا کہ روس اور چین نے مل کر امریکہ کو تباہ کرنے کا جو پلان بنایا تھا وہ کامیاب کر لیا، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ نے پوری دنیا میں امریکہ کو بدنام کروایا ہوا ہے، اور جو بائیڈن یہ چاہتا ہے کہ اپنے ملک کا تھوڑا بہت جو وقار ہے اس کو باقی رکھ سکے۔ لیکن اب آنے والے وقت میں جو بائیڈن اور امریکی صدر ٹرمپ کے بارے میں
میں جتنی بھی باتیں آئی ہیں ان کے مقابلے کے حوالے سے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی ان میں امریکی عوام، امریکی مفادات اور امریکی وسائل کو بہت بڑا نقصان پہنچنے جا رہا ہے، کیونکہ اگر ٹرمپ ہار گیا تو ٹرمپ نے اپنی ہار نہیں ماننی اور پھر اس کے پورے ملک کے اندر وہ جو ایک فتنہ کھڑا ہوگا جب ٹرمپ نے یہ کہہ دینے کہ میں نہیں ہارا ہوں، تو لازمی بات ہے ٹرمپ کے جو متشدد ماننے والے ہیں، ٹرمپ کے جو ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، انہوں نے سڑکوں میں نکل آنا ہے، انہوں نے ملک کو نقصان پہنچانا ہے، اور اس طرح بغیر کوئی جنگ لڑے انشاءاللہ امریکہ خود اپنی موت آپ مر جائے گا، اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف ٹرمپ ہوگا جو اپنی کرسی بچانے کے لیے امریکہ جیسے بڑے ملک کو بھی تباہ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔